علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، ہم سارے لوگ ہی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ میں، جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیسا ہم کلام ہوتا ہے، آپ لوگوں کو میں یہ بتانے والا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اس سورہ فاتحہ کا ترجمہ کیا ہے، اس سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بانٹ دی گئی ہے، تقسیم کر دی گئی ہے، یعنی کہ اس کا آدھا حصہ، آدھی سورہ فاتحہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ اس میں 7 آیتیں، سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، پھر اس کی فضیلت انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں عرض کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ترجمہ ہوا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا پروردگار ہے، پوری کائنات کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم والا۔ کتنا بڑا رحیم ہے کہ ہم پل پل گناہ کرتے ہیں، پل پل وہ ہمیں ہر وقت ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، انصاف کے دن کا حاکم، یعنی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرے گا، تو اس دن قیامت کے دن کا حاکم، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے چلا، اے اللہ ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کیا، مولا ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا فضل و کرم رہا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر غصہ ہوتا رہا۔ یعنی ہم نماز میں جو سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اس میں ہم کیا کہتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہم کو ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کے راستے پر مت چلا جن لوگوں پر تو نے غضب نازل کیا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا، جن پر تو غصہ ہوا، اور جو گمراہ ہو گئے، جو گمراہ لوگ تھے ان کے راستے سے ہمیں بچا، ان کے راستے پر ہمیں مت چلا، بلکہ ہمیں صحیح جو سیدھا راستہ ہے، جس راستے پر وہ لوگ تھے جن پر تو نے انعام کیا، ہمیں ان کے راستے پر چلا۔ اب اس سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم کی گئی ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ اللہ کے لیے، آدھا حصہ بندے کے لیے۔ وہ کیسے ہے کہ اس میں 7 آیات ہیں، 7 آیتوں میں سے آپ آدھی آدھی کر دیں تو 3.5 آیت بچی، 3.5 اس میں اللہ کے لیے اور 3.5 بندے کے لیے۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو یہ اللہ کے لیے، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، یہ اللہ کے لیے ایک آیت۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا، یہ 2 آیتیں، یہ اللہ کے لیے ہو گئی۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، 3 آیات ہو گئیں، یہ اللہ کے لیے۔ ایاک نعبد، یہ آیت کا، یہ چوتھی آیت کا آدھا حصہ، ایاک نعبد تک، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ 3.5 آیات اللہ کے لیے، یہاں سے بندے کے لیے شروع ہوتی ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یہ بندہ مانگ رہا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستے چلا، یہ بندے کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، فضل و کرم کیا، یہ بندے کے لیے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے غضب نازل کیا، اور نہ گمراہ لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا، یعنی گمراہ لوگوں کے راستے سے اللہ تو ہمیں بچا۔ تو ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہم یہ خیال نہیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، جبکہ ہم سورہ فاتحہ کو کتنی مرتبہ نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز
کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ تو جب ہمیں ان چیزوں کا مقصد مفہوم معلوم ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہماری نماز میں خشوع اور خضوع آئے گا، اور پھر ہماری نماز قابل قبول ہوگی۔ پھر انشاءاللہ ہمیں معلوم رہے گا کہ ہم سے اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم نماز میں اللہ سے کیسے باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو انشاءاللہ ہماری نماز بہت مقبولیت کے درجے تک پہنچ جائے گی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نماز پنجگانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔